قربانی کے ٹاپک پر آپ سے کلام کیا آج. صحابہ کی قربانیاں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم جانثاروں کی قربانی. اس پر مزید ایک بہت بڑی قربانی کا میں ذکر کروں آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہماری ٹیم جب کام کر رہی ہوتی ہے 7-8 لوگ، ابھی میرے ساتھ ایک بڑا ہی صدمہ ہوا تھا. ہمارے ایک ساتھی اچانک انتقال کر گئے. وہ ہمارے بڑے عزیز تھے، مشیر خاص تھے، لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہوا اتنا صدمہ لگا کہ خالی خالی لگنے لگا. ایک ساتھی اگر ہم سے دور جائے تو کئی دن تک صدمہ ہوتا ہے. میرے عزیزو، ہمارا کون سا بڑا کام ہے؟ ہم کون سا بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں؟ اور ہمارے ساتھی بھی ویسے کتنے بڑے ساتھی ہیں، نارمل ہی ہیں. اس کے باوجود میں نے محسوس کیا صدمہ لگتا ہے، غم ہوتا ہے ایک ساتھی کے جانے پر. کبھی آپ سوچ سکتے ہو اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا کتنا بڑا امتحان ہوگا جب احد کے میدان میں میرے آقا کھڑے ہوں، ان کے عزیز ترین چچا امیر حمزہ کا سینہ چیرا جا رہا ہو، پھاڑ کر کے کلیجہ نکالا جا رہا ہو، اور پھر حضور کے سامنے ہی کچا کلیجہ چبایا جا رہا ہو. ہم اپنے ایک ساتھی کی موت برداشت نہیں کر پاتے. غم ہلکا نہیں ہوتا. مہینے گزر گئے. آج نبی پاک نے اپنے عزیز چچا، وہ کون سے چچا جو ہمیشہ ڈھال بن کر رہتے تھے حضور کے ساتھ، کسی کی مجال نہیں تھی امیر حمزہ اگر کھڑے ہو تو حضور کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے. پہلوان تھے، جانتے ہیں زندگی بھر میرے آقا کو اس کا دکھ تھا امیر حمزہ کو جس طرح قتل کیا ہے. 17 غزوات میں میرے آقا نے اپنے ساتھیوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. 17 غزوات میں کیسی کیسی جانیں گئی ہیں جانتے ہو. اس میں میرے آقا کی کتنی بڑی قربانی، جمے رہنا، ڈٹے رہنا. ان سب جانوں کے جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں گئے. اگرچہ بدر میں اسلام کو فتح ہوئی، لیکن جانتے ہیں حضور کے گھر کا حال کیا تھا؟ حضور کی اپنی بیٹی حضرت رقیہ دم توڑ رہی تھی، بیمار تھی. میرے آقا مدینے میں نہیں تھے. اپنی عزیز بیٹی، بدر کے میدان میں میرے آقا مصروف ہیں. اس وقت بیٹی کا انتقال ہوا، حضور جنازے میں نہیں آ سکے. حضرت عثمان غنی نے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا حضرت رقیہ کو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے، تینوں کو حضور نے بچپن میں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. بڑی بیٹی سیدہ زینب جن کا نکاح بھی حضور نے کیا، نکاح کے بعد ان کے گھر بیٹی بھی ہوئی. حضور اپنی نواسی کو بڑا کھلایا کرتے تھے. حضرت امامہ، اس بچی کو لے کر میرے آقا اکثر مسجد نبوی میں آتے، نمازیں پڑھاتے. اس سیدہ زینب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی موت آئی. حضور نے ان کا بھی جنازہ پڑھایا اور دفن کیا. تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم حضور کے سامنے ہی دم توڑ گئی، وفات پا گئی. گھر کا حال تو یہ ہے کہ 3 بیٹے اپنے سامنے گئے، 3 بیٹیاں اپنے سامنے گئی ہیں. بیٹے تو بچپن میں، بیٹیاں جوانی میں، سب کو دفن کیا میرے آقا نے. وہ کتنا مضبوط کندھا تھا، وہ کتنا مضبوط کندھا تھا جب اپنے چچا امیر حمزہ کو اٹھایا. اتنا ہی نہیں، احد کے میدان میں جو واقعات پیش آئے، اللہ اکبر. تاریخ بہت طویل ہے، بہت طویل ہے. میں نے جتنا احد کے میدان کے بارے میں پڑھا ہے، باقی 17 غزوات کے بارے میں اتنے شہادتیں اور اتنی المناک واقعات نہیں ملتے. ایک صحابی عبداللہ بن جہش میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے خاص صحابی تھے، رفیق تھے، حضور کے لیے سب قربان کرتے تھے. احد کے میدان میں جانتے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کافروں نے ان کو پتھروں سے مارا تھا، اور جب وہ شہید ہوئے تو ان کے ہاتھ پیر سب کاٹے گئے، ناک کان ہونٹ سب کاٹے گئے، اتنے اتنے ٹکڑے کیے گئے. اور کافروں نے حضرت عبداللہ بن جہش کے جسم کے ٹکڑوں کو ایک دھاگے میں پرو کر ہار بنا کر پہن لیا تھا. یہ بھی رسول اللہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. تصور کرو ہے میرے عزیزوں، تمہارا اگر کوئی ساتھی تمہارے سامنے جس کے ساتھ تم روز بیٹھ کر کے مشورے کرتے ہو،
ایسے ساتھی کے جانے کا کتنا غم ہوتا ہے جانتے ہو؟ جنازہ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے جب ایک ساتھی چھوڑ جاتا ہے۔ نبی پاک نے یہ سارے المناک واقعات دیکھے۔ سعد ابن ربی احد کے میدان میں، میرے آقا ان کو اکثر پوچھتے تھے کہاں ہے سعد، تھوڑی تھوڑی دیر پر حضور پوچھتے تھے۔ احد کے میدان میں جب سب شہادت پا رہے تھے، میرے آقا نے پوچھا سعد ابن ربی کو دیکھ لو زندہ ہے یا وہ بھی چلا۔ صحابہ ڈھونڈنے کے لیے آئے، پکار رہے تھے سعد ابن ربی ہے کہیں میدان میں؟ لاشوں کے نیچے سے آواز آ رہی تھی ہاں میں زندہ ہوں۔ کئی لاشیں ہٹائی گئی تو سعد ابن ربی زندہ ملے، لیکن اس حالت میں کہ جسم پر 12 نیزے لگے ہوئے تھے، پیٹ پھٹا ہوا، پیٹ پھٹا ہوا ہے، پیٹ کی چیزیں باہر، لیکن سانس چل رہی ہے ابھی۔ 2 صحابہ آئے، دیکھے 12 نیزے لگے، پیٹ پھٹ گیا ہے۔ انہوں نے پھر بھی پوچھا کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نے تجھے پوچھا۔ وہیں سے کہنے لگے میں کامیاب ہوا رب کعبہ کی قسم، اے میرے ساتھیو جاؤ اللہ کے نبی کو میرا سلام کہہ دینا، میں وہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گا، بلغ منی نبینا السلام، میرا سلام کہہ دو۔ لیکن جاتے جاتے اس صحابی نے یہ بھی کہا یاد رکھو اے میرے ساتھیو، تم اگر زندہ رہے اور تمہاری زندگی میں اگر کوئی حضور تک پہنچ گیا اس کا ہاتھ، تو قیامت کے دن تم نہیں معاف کیے جاؤ، انتقال کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کا بھی جنازہ اٹھایا۔ انس بن نذیر ایک صحابی ہیں جن کے جسم کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا کہ سوائے ان کی شہادت کی انگلی کے کچھ بھی نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، مسل دیا گیا تھا گھوڑوں کے ٹانک سے، صرف ان کی ایک انگلی ملی جس سے ان کی بہن نے پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس بن نذیر ہے، باقی پہچان کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ ہے میرے عزیزو، کیا یہ سارے جو منظر میں بتا رہا ہوں برداشت کے قابل ہے؟ سہ سکو گے آج؟ جسم پھٹا ہوا ہو، سر پھٹا ہوا ہو، کلیجے نکلے ہوئے ہو، کون دیکھ سکتا ہے آج؟ لیکن ان سارے المناک واقعات کو میرے مصطفیٰ نے دیکھا، اسی امت کے لیے دیکھا، اس پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہزاروں قربانیاں ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ گوشت مچھلی انڈے کھا کر کے اسلام پھیلا ہے تو خام خیالی میں ہو۔ یہ شہادت کے الفت میں ہے، قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا۔ اخیر میں اپنی گفتگو کے اختتام پر آتا ہوں۔ آج ہم عقیدت کے نذرانے پیش کرنے کے لیے آئے ہیں اس کربلا کے عظیم دولہ کی بارگاہ میں جس نے تاریخ رقم کر رکھی ہے، ایسی تاریخ کہ سب کے صبر جا کر کے وہاں ختم ہو جاتے ہیں، سب کے صبر جا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا تھا، حضرت سیدنا غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی نواسی کے ساتھ جا رہے تھے، 8 سال کی بچی تھی، ڈاکو بیچ راستے میں آئے اور انہوں نے آپ کا جبہ کھینچا، آپ نے کہا چھوڑ دو۔ اولیاء میں اکثر یہ فطرت ہے معاف کرنا، رحم کرنا، صبر کرنا۔ آپ نے کہا میں صبر کروں گا، ان کو کچھ نہیں کہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ان ڈاکوؤں نے آپ پر دھول ڈالی، مٹی ڈالی، چھیڑخانی کی۔ آپ نے کہا میں صبر کرتا ہوں، ان کو معاف کر، آگے بڑھتے رہے۔ لیکن وہ شریر گنڈے ایسے تھے، 8 سال کی بچی، ان کی نواسی ساتھ میں جا رہی تھی، ایک ڈاکو آیا، اس بچی کے کان میں جو بالیاں رہتی ہیں انگلی ڈال کر کھینچ دیا تو کان پھٹ گیا، چھوٹی بچی تھی، کان ہی تو پھٹا تھا، لیکن جلال اتنا آیا سیدنا غوث گوالیاری کو، آپ نے ان ظالموں کی طرف نظر اٹھائی، انگلی یوں اٹھائی، وہ ڈاکو اس طرح ہوا میں اچھلا کہ واپس آ کر زمین پر گر پڑا، اس کا بھیجا کھل گیا، مر گئے۔ ساتھ میں آپ کے ایک اور بزرگ تھے، انہوں نے پوچھا غوث گوالیاری سے، آپ تو کہہ رہے تھے آپ صبر کر رہے ہیں، آپ تو کہہ رہے تھے آپ معاف کر رہے ہیں، تب ان کی آنکھوں سے آنسو آئے، کہا سن لو ایک تاریخ بتا جاتا ہوں، اپنے بچوں کے درد پر صبر کرنا صرف حسین کا کام، وہاں کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ سید الشہداء، ہم اپنی بچی کے کان پھٹنے کو برداشت نہیں کر پاتے، اس مولا حسین نے 6 ماہ کے علی اصغر کے گلے میں تیر چبھتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔
پیاس کے لیے تڑپتا ہوا وہ بچہ جب حلق پر تیر چلا گیا ہو اور خون نکل کر کے باپ کے چہرے پر آتا ہو، کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ سوچ سکتے ہو؟ تصور میں لا سکتے ہو؟ جب جوان بیٹے بار بار اجازت مانگ کر کے میدان میں جاتے ہو، چاہے وہ امام قاسم ہو چاہے وہ علی اکبر ہو، بھیجنے کے لیے کتنا بڑا دل چاہیے؟ پتا ہے کہ کس کے ساتھ مقابلہ ہے، میرا ایک جوان بیٹا ہے، لڑے گا تو سامنے ہزار ہزار لوگ آئیں گے، پتا ہے باپ کو، لیکن تقاضا یہی تھا کہ بھیجا، اور بھیجتے بھی تھے، دور بیٹھ کر دعائیں بھی کرتے تھے، لیکن جب جوان بیٹے آخری دم پر آ جاتے ہیں، تیروں سے زخمی ہو کر گرتے تو اپنے باپ کو چاچا کو پکارتے۔ یہی 60 سالہ عمر میں حسین اعظم، یہی 55-56 سال کی عمر تھی اس وقت، جب جاتے اور کندھے پر اسی جوان کو اٹھا کر خیمے میں لاتے۔ کتنے لاشیں لائے آپ جانتے؟ حضرت عباس علمبردار کو اٹھایا، امام قاسم کو اٹھایا، علی اکبر کو اٹھایا، حبیب ابن مظاہر کو اٹھایا، مسلم بن اوسدہ اسدی کو اٹھایا، حر بن رباح کو اٹھایا، ایک دو نہیں سب کو اٹھا کر تنہا لاتے تھے، خیمے کے پاس لائے۔ ایک بار اگر حادثہ ہو جاتا ہے نا، کہیں ایک گاڑی کسی میں ایکسیڈنٹ ہوتا 2-3 لوگ ایک ساتھ مر جائے، پھر جنازے کا حال دیکھنا، شہر ٹوٹ پڑتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی اگر ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا 2-3 لوگ ایک ساتھ انتقال کر گئے، ان جنازوں میں بھیڑ امڑ پڑتی ہے، اور ہر ایک کی زبان پر یہ ہوتا ہے بہت برا حادثہ ہوا، بہت برا حادثہ ہوا۔ یہاں پورا شہر ایک حادثے کو دیکھنے کے لیے آ جاتا ہے، کربلا کے میدان میں ان بڑے بڑے حادثوں کو دیکھنے کے لیے سوائے حسین کے کوئی نہیں تھا۔ بڑے بڑے حادثوں کو دیکھنے کے لیے اٹھاتے تھے اپنے کندھوں پر اور لے کر کے آتے خیمے کے بعد، دفن کرنے تک کا بھی وقت نہیں تھا، پھر دوسرے کو بھیج دینا پڑتا۔ میرے عزیزوں، کس کس کی قربانیاں وہاں حسین اعظم نے نہیں دیکھی، وہ کیسا وقت تھا، وہ کیسا سما تھا۔ محرم کی یہ یادیں آتی ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج ایک بات میں آپ کو سنا کر جاتا ہوں، اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ عاشورہ میں آؤں گا، اللہ نے اگر چاہا، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، کربلا کی داستانیں، خون حسین کو ہم صرف رلانے کے لیے نہیں بیان کرتے کہ تم رو کر کے یہاں پہ جاؤ، آنکھیں بھیگو کر کے چلے جاؤ، اور ہم بھی اپنے جذبات میں بول کر کے صرف رونا اور رلانا نہیں چاہتے، بلکہ اس خون کا حق ادا کرنا آج ہم سب پر فرض ہے، ہم سب پر فرض ہے۔ کربلا کی داستان رونے کے لیے نہیں سنائی جاتی، کربلا کی داستان اس دلوں کے دل سے خوف نکال کر کے انہیں جوان مرد شیر بنانے کے لیے سنائی جاتی ہے، اس لیے سنائی جاتی ہے کہ ہمارا ہر بچہ حیدر کرار کے اس عظیم بیٹے کی طرح ان کا غلام بن کر کے میدان میں کھڑا رہے۔ کربلا کے واقعات اس بار بھی سننا اگر آپ کو نصیب ہو، کسی بھی عالم اہل سنت سے ضرور سنیں، اور اس کے بعد صرف رو کر کے بند نہ کریں، بلکہ یہ طے کر کے اٹھیں کہ حسین اعظم کے خون کا ایک قطرہ بھی جو زمین پر گرا ہے وہ ہم سب کو بیدار کرنے کے لیے گرا ہے، ہم سب کو سینچنے کے لیے گرا ہے۔ اور میں محسوس کرتا ہوں دنیا بھر کی مسجدوں کی اذانوں میں اور ان کے میناروں میں، یہ مسجدوں میں جو آج رنگ و روغن ہے، جو رونق ہے، یہ خون حسین کی بازیابی ہے، حسین اعظم کی قربانی کا یہ رنگ ہے میرے عزیزوں۔ اس لیے اس کو ہم بار بار یاد کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو حسینی بنانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، آج پھر سے یزیدی دور آیا ہے، فتنے ویسی ہی ہیں، اور ایک نہیں 100 یزید آئے، 100 یزید آئے ہیں، لیکن ہر محلہ، ہر علاقہ، ہر شہر، ہر بستی حسین کو ڈھونڈ رہی ہے۔ کوئی غلام حسین کھڑا ہو جائے اور ان یزیدیوں کا قلعہ پاش کر رکھے۔ اس لیے اے بچوں، آج کے زمانے میں تمہارا صرف اور صرف اتنا جذبہ ہو، جیوں گا تو حق مذہب کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جیوں گا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ حسین اعظم نے جس دین کو سینچنے کے لیے خون دیا ہے، اس دین کی آبیاری کے لیے میں اپنے خون کے آخری قطرے تک
لڑتا رہوں گا انشاءاللہ، میں لڑتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ظالموں کی طاقت، ظالموں کے تخت، ظالموں کے پیسے آج مجھے روک نہیں سکیں گے انشاءاللہ۔ میں بھی یہاں عہد کر کے اٹھتا ہوں اس بات کو لے کر کے، تمہاری حکومتیں ہوں گی بہت بڑی بڑی، تمہاری طاقتیں ہوں گی بہت بڑی بڑی، ہو سکتا ہے تمہارے پاس جال بچھا ہو، فوج کا، پولیس کا، ڈپارٹمنٹ کا، سب کچھ ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہم فقیر ہیں، ہم کچھ نہیں عاری ہیں، لیکن اتنی بات ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اگر خون کا قطرہ بھی ہمارا بہے گا تو وہ شعر یاد کر لینا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر کربلا کی تاریخ رقم کرنی پھر سے ضرورت پیش آئی تو اللہ گواہ رہے کہ مولا کریم ہمیں کوفہ والوں میں اور یزیدوں میں ہرگز نہ شمار کر، اگر ہمارے گھر میں آدھی روٹی بھی ہو مولا ہمیں حسین کی فوج میں شمار کرنا۔